أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو دوست. ان کی محبت غیر اللہ کے ساتھ ایسی ہے جیسے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی کے ساتھ بھرپور محبت ہے. اشد جو شدید کا مبالغہ ہے. اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو کہ جب دیکھیں گے عذاب
کہ ساری قوتوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، ساری قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ کہ وہ شدید العذاب بھی ہے۔ جب بیزار ہو جائیں گے کہ جن کی پیروی کی تھی، یعنی ان کے دنیا کے مقتدی اور پیشوا، ان سے کہ جو ان کے پیرو ہوئے تھے، اور دیکھیں گے عذاب کو منقطع ہو جائیں گے ان سے سب اسباب علائق، اور کہیں گے پیرو، کہیں گے ان کے پیچھے چلنے والے، کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف ایک بار لوٹ جانا مل جاتا، تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، جیسے بیزار ہوئے ہیں یہ آج ہم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح دکھلائے گا حق تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی حسرت، ان کے کرتوتوں پر ان کا پچھتاوا، اور وہ ہرگز نہیں نکالے جائیں گے جہنم سے۔ اے لوگوں، زمین میں سے حلال اور طیب کھاؤ، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم برائی اور بے حیائی پر چلتے رہو، اور اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تابعداری کریں گے اس کی کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ بھلا ان کے آباء و اجداد بے شعور اور ہدایت سے محروم نہ تھے، نہ عقل رکھتے تھے اور نہ ہدایت۔ کفار کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پکارے کوئی شخص اس چیز کو کہ جو کچھ نہ سنے سوائے چیخنے چلانے کے، کہ پکارنے والا کسی دیوار کو اونچی اونچی آواز سے اپنے دکھ سنا رہا ہے، اپنی بات سنا رہا ہے، اور دیوار کیا سنے گی؟ بہرے، گنگے، اندھے اور بے شعور ہیں یہ۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو دی ہیں ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور، لہو اور لحم خنزیر، اور جس جانور پر نام پکارا جائے غیر اللہ کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو، مجبور ہو، تو نہ فرمانی کرے، نہ حد سے بڑھ جائے اور نہ زیادتی کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ کے نازل کی اللہ نے کتاب، اور لیتے ہیں اس پر ثمن قلیل، تھوڑا سا مال، وہ نہیں بھرتے اپنے شکم مگر آگ سے، نہیں بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور نہیں پاک کرے گا ان کو، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی ہے جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ سو کس قدر قناعت کرنے والے ہیں۔ فما اصبرهم، اس کی بدی ہی دلیلیں جو عناصر فطرت سے متعلق ہیں، جنہیں ہر انسان
بےساختہ دیکھتا رہتا ہے، بلا ارادہ دیکھتا رہتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا مطالعہ کرنے کے لیے انسان کو ارادہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ کسی کو تمہانے میں جاتا ہے، پھر کوئی کتاب اٹھاتا ہے، ارادہ تن بیٹھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے. لیکن یہ جو عناصر فطرت ہیں یہ انسان کے سامنے خود بخود آتے رہتے ہیں اور انسان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے. تو قرآن کریم نے اللہ کے وجود کے دلائل اتنے آسان، بدیہی اور فطری رکھ دیے ہیں کہ انہیں ہر انسان بلا ارادہ مشاہدہ کرتا ہے. اور اس مشاہدہ کے فطری نتیجے میں وہ اللہ تعالی کے وجود پر اگر ایمان نہیں لاتا تو آگاہ ضرور ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہے ماننا اور ایک ہے جاننا. تو جاننے کی حد تک عناصر فطرت ہر انسان کو اللہ سے متعارف کرا دیتے ہیں. اگر ہمارا ہے ماننے کا تو وہ پھر کسی کسی کے مقدر میں ہوتا ہے. پھر ماننے کے بھی درجات ہیں کہ کسی نے کتنا مانا، کوئی ایمان کے کس مقام پر پہنچا. تو ان دلائل یعنی فطرت کا ہر اسلوب چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، رحمان الرحیم ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے اور سارا تصرف، ساری قوتیں اسی کے پاس ہے. بڑی عجیب بات کی ایک صاحب نظر نے کہ دھرتی سے جب کوئی دانہ اڑتا ہے تو فطرتاً اس کی جو پہلی کوپل ہے وہ ایک نکلتی ہے، پھر وہ اس کو پتے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں لگتی ہیں تو وہ پھیلتا جاتا ہے. تو اس کو دلائل و براہین توحید پر اس نے اس طرح منتخب کیا کہ ہر دیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، کہ چھوٹے سے ننھے سے معصوم سے پودے کو جو جنم لے رہا ہے دھرتی کے سینے سے، اسے بھی فطرت سکھا دیتی ہے کہ اللہ اکیلا ہے. وہ جب دھرتی کے سینے سے نکلتا ہے تو توحید کا دائی بن کر نکلتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن 6 فٹ کے مولوی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. چھوٹا سا ننھا سا پودا وہ جب جنم لیتا ہے تو پہلا اعلان یہی کرتا ہے وحدہ لا شریک لہ ہے. تو اتنے بڑے بدیہی فطری دلائل کے ہوتے ہوئے کچھ بدنصیب ایسے ہیں کہ جو بندوں کو چاہت اور محبت کے اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ جو صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کو صرف اللہ مان لینا کافی نہیں ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. اللہ کو مان لینے کے معنی یہ ہے کہ میں اس کی صفات اور اس کے جو حقوق ہیں ان کو سمجھ کر مان رہا ہوں، اور میں پھر اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، مخلوق میں سے کسی کو اس کے برابر نہیں مانتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم شہادت دیتے ہیں توحید کی یا کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو پہلے نفی کرتے ہیں غیر کی، لا الہ، پہلے نفی کرتے ہیں، الا اللہ پھر اس بات کرتے ہیں ہم اس اللہ کی الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں جس کا دنیا میں کوئی شریک نہیں ہے. اشہد اللہ الہ پہلے نفی کرتے ہیں، الا اللہ بعد میں کہتے ہیں. تو یہ جو مصلحت پسند حضرات کا بنا ہوا فارمولہ ہے
کہ دوسرے کو چھیڑے نہیں، چھوڑو نہیں، اپنی بات کو چھوڑو نہیں، یہ میری سمجھ سے نہیں برابر ہے. ہمارے تو یعنی محبت کے سفر کا پہلا قدم یہی ہے کہ ہم غیر کی نفی کریں اور نفی کے بعد اس بات کی طرف آئیں. کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں. دنیا چاہتی ہے کہ نہیں تم ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہم نے ارباب بنا لیے ہیں، انداز بنا لیے ہیں، تو ہمارے انداز و ارباب کے لیے تھوڑی سی گنجائش رکھ لو. تم ہمارے ارباب و انداز کو کچھ نہ کہو، بس اپنے رب کو مانو، ہم اپنے انداز و ارباب کو مانیں گے. تو قرآن کی مرضی یہ ہے کہ نہیں، پہلے ان کے جھوٹ کی نفی کرو. کوئی الہ نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کاشاف دستگیر نہیں، کوئی مسائل میں کام آنے والا، ہر جگہ ہر کسی کی مصیبتوں کو جاننے والا، سب کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں. تو پھر کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ. یہ ہے حمیت توحید، دنیا میں توحید بس. تو مصلحت کہتی ہے، مفادات کہتی ہے کہ نہیں دوسروں کو مت چھیڑو، صرف اپنے اللہ کی بات کرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بات کی گئی تھی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیجیے، جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ کرتے رہیے. اور یہ پیشکش تو اتنی جاندار تھی، اتنی وزنی تھی کہ انہوں نے کہا جو کچھ ہم کر رہے ہیں بے شک آپ ہمارے ساتھ شامل نہ ہوئیے. فرمائیے أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيها الكافرون اور أيها الجاهلون قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا جو اسلوب بیان ہے، جو اسلوب دعوت ہے، وہ چھیڑخانی کا نہیں ہے، اس میں جذباتیت نہیں ہے، اس میں سراسر حکمت ہے. اللہ نے اپنے دو نبیوں کو فرعون جیسے شقی، فرعون جیسے باغی کے پاس جب داعی بنا کے بھیجا، حضرت موسیٰ و ہارون علی حبیبنا علیہ التسلیم کو، تو فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، دلائل لے کے جاؤ، ولا تریا فی ذکری، مجھے مت بھولو، اور قولا لہ قولا لینا، اس کے پاس جا کر شیریں کلامی سے کام لینا، دل نشین انداز میں بات کرنا. اس کو ہے تو وہ کافر، بلکہ کفار کا امام ہے، امام الکافرین ہے، امام المشرکین ہے، لیکن آپ جب وہاں جائیے تو اس کو کافر و مشرک کہہ کے نہ پکاریے. اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، وہ جس حالت میں ہوتا ہے کبھی یہ نہیں مانتا کہ میں بری حالت میں ہوں. فزین لهم الشیطان اعمالهم، برائی کے راستے پر چلنے والے اپنے تمام مریدوں کو ان کا پیر جناب شیطان نہیں یہی بتا دیتا ہے، یہی دل میں بٹھا دیتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو. وہ چاہے سیوریج میں اترے کھڑے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے. اب اگر کوئی جا کے ان سے کہے کہ اور تم کتنے گندے ہو، تم تو غلط جگہ پر کھڑے ہوئے ہو، اس کا اتنا تعفن ہے، اس قدر غلاظت ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا. وہ اس سے اٹھا کے ان کے اوپر پھینکے گا، ان کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرے گا. یہ ہر انسان کی فطرت ہے. اس لیے اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اپنے جذبات کو قابو رکھیے، تیزی نہیں، نرمی اختیار کیجیے، آگ نہ برسائیے، گل پاشی کیجیے، اس کی عزت نفس کو نہ چھیڑیے بلکہ اس کا احترام کیجیے. جیسے ہمارے تبلیغی دوست، بھائی دوستوں اور بزرگوں، بھائی دوستوں اور بزرگوں، سامنے جو بھی بیٹھے ہو، بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہماری بات سن لو، بس اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ بھائی دوستوں اور بزرگوں. تو یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ جب آپ اس کو عزت کے ساتھ بلائیں گے، تکریم کے ساتھ بات کریں گے، تو مانے یا نہ مانے لیکن وہ سن لے گا. اور یہ انسان کی فطرت ہے. اس لیے اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اپنے جذبات کو قابو رکھیے، تیزی نہیں، نرمی اختیار کیجیے.
چنانچہ یہاں اللہ نے بھی اس کا یہی فلسفہ بیان کیا، لعلہ یذکر او یخشی، جب آپ نرمی سے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے تو شاید اسے ہدایت نصیب ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے. لیکن اگر بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو وہ ہمارے سامنے آ کر یہ تو نہ کہے کہ تو نے کیسے مبلغین بھیجے تھے، کیسے داعی بھیجے تھے، انہوں نے تو آتے ہی میری عزت نفس کو چھیڑ دیا، تو پھر مجھے بات کیسے سمجھ میں آتی. کسی کو آپ ایک مرتبہ کوئی سخت جملہ کہیں گے وہ آپ کو 10 جملے کہنے گا. آپ صرف اس کی ذات کو کہیں گے وہ آپ کے باپ تک چلا جائے گا. تم ایسے ہو، تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا دادا ایسا ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن اگر آپ نرمی سے بات کریں گے، محبت کے ساتھ بات کریں گے تو وہ آپ کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اباءکم، اپنے باپ کو گالی نہ دیا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ من یسب ابا، کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کو گالی دے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے باپ کو گالی نہ دو. تم اگر کسی کے باپ کو گالی دو گے تو پھر تمہارے باپ کو گالی پڑے گی. اگر تم اپنے باپ کا احترام کرانا چاہتے ہو، اپنے باپ کی عزت کرانا چاہتے ہو، تو دوسرے کی بھی عزت کرو. دوسرے کی عزت کرو گے تو جواب میں وہ بھی تمہاری عزت کرے گا. تم بھائی کہہ کے پکارو گے، وہ بھی تمہیں بھائی کہہ کے پکارے گا، تمہاری بات مانے یا نہ مانے. تو بھائی توحید کی تو دعوت نرمی کے ساتھ بھی ہوگی، پیار کے ساتھ بھی ہوگی، حکمت بھی اس میں ہوگی، موعظہ حسنہ کا اسلوب بھی ہوگا. لیکن بات یہی ہوگی کہ لا الہ، پہلے لا الہ، یہ جو لا کا جھاڑو ہے یہ پہلے پھرے گا. اور دل کے دنیا میں جو بت سجے ہوئے ہیں، وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ جو براہیمی نظر ہے کہ ساری امیدیں اللہ سے، سارا اعتماد اللہ پر اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونا، غیر اللہ کی طرف سے کچھ نہ ہونا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا نازک معاملہ ہے. اس میں پھر ہوس بندوں کو لے آتی ہے کہ اللہ تو سب کچھ کرتا ہے لیکن یہ اس کے بندے بھی کچھ کرتے ہیں. بڑے بڑے امور اللہ کرتا ہے، کچھ اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو بھی دے رکھا ہے. یہ ہوس جو اپنا راستہ بناتی ہے، اپنی جگہ بناتی ہے انسان کے فکر و نظر میں، اس میں بالخصوص وہ لوگ سامنے لاتا ہے شیطان کہ جو دیکھنے میں اللہ کے پسندیدہ بندے نظر آتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو پیر پکڑے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، وہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وفادار بندے تھے. جب اس دنیا سے چلے گئے تو قوم نے پھر ان کے مزار اور ان کے مقبرے بنا لیے اور پھر ان پر میلے لگنا شروع ہو گئے، نذرانے آنا شروع ہو گئے، مرغ اور بکرے آنا شروع ہو گئے. اصحاب کہف سے جب اللہ نے کام لے لیا اور پھر ان کو دنیا سے اٹھانے سے پہلے ان کی محنت کے نتائج بھی ان کے سامنے رکھ دیے. کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اس پر تو خیر تفصیلی بات اسی وقت ہوگی، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو اس دنیا سے اٹھانے سے پہلے یہ آفر دی کہ تم کیا چاہتے ہو. تم نے جو محبت میں وفا کا سفر کیا ہے مدفون ہے، تو بس نے کہا جیسے اب یہاں لاہور عیسائی مسجد میں آ جائیں تو اتنا بڑا ایک وہ رکھا ہوا ہے پگڑ، اس کے اندر چمکیلا وہ ٹوپی ہے چمکیلی، اس کے اوپر زری کا کام کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک ہرے رنگ کا پگڑ بنا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دستار نبوت ہے. میرے کارنامہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اٹھنے والی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی. ٹوپی آپ نے پرن سوا استعمال فرمائی، کپڑے کی جو سر اقدس سے مت کرتی تھی، اس میں تکبر نہیں تھا کہ یہ وہ کھڑی ہو جائے. ایسی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی استعمال نہیں فرمائی. اچھا،
پھر زری والی ٹوپی یا رنگ و روغن والی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و روغن اور اس والی جس کے اوپر یہ کڑھائی ہو یا یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو کبھی استعمال نہیں فرمایا. آپ نے تو یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے خاص کی ہیں. اچھا پھر اس کے اوپر جو پگڑی تو نے رنگ والی باندھ رکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفید امامہ استعمال فرمایا. بہت کم سیاہ امامہ استعمال فرمایا. بالخصوص فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سیاہ امامہ تھا جس میں سفید دھاریاں تھیں باریک باریک. تو ایک طرح سے پرچم نبوی کا پرتاؤ تھا. اس کے علاوہ آپ نے کوئی رنگ پگڑی میں استعمال کیا ہی نہیں. اس دن کشمیر میں کچھ دوست آ گئے اسی طرح نام جہاد الشاہ اور کہنے لگے کہ ہم یہ جو ہری پگڑی مانتے ہیں اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے. میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے, باندھتے ہو تو باندھو, لیکن تم مجھے سمجھاؤ کہ کیوں باندھتے ہو. کیونکہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نسبت کی وجہ سے باندھتے ہیں. میں نے کہا آپ نے تو کبھی ہری پگڑی نہیں باندھی, سرخ پگڑی نہیں باندھی, پیلے رنگ کو کبھی پگڑی میں استعمال نہیں فرمایا, نیلے رنگ کو کبھی پگڑی میں استعمال نہیں فرمایا. آپ کے تو صرف دو رنگ ہیں معمول کی زندگی میں, سفید کبھی کبھی کیا. تو کہنے لگے نہیں ہم تو روضہ اطہر کی رنگ جو ہے نا اس سے نسبت کرتے ہیں. تو میں نے کہا روضہ کا جہاں تک رنگ کا تعلق ہے تو یہ حضور کے زمانہ میں نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی بھی قبر پر روضے کو پسند ہی نہیں فرمایا. یہ تو ترک حضرات نے سلطان عبد المجید کے زمانہ میں بالخصوص قبل عزیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز تھا اس سے چھت تھی ہی نہیں. تو ترک کا جو حکمران سلطان عبد المجید گزرا اس نے یہ اس شکل میں بنایا. پھر اب تک وہ اس کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا گیا تو وہ ابھی تک باقی ہے. تو اس پر بھی کپڑا نہیں ہے ہرے رنگ کا, پلاسٹر کے اوپر پیش کیا ہوا ہے, ہرے رنگ کا پیش کیا ہوا ہے. تو پھر آپ کو محبت کے تقاضے اگر پورے کرنے ہیں اور اسی رنگ سے نسبت کام کرنی ہے تو سر پر ہری پگڑی ماننے کے بجائے آپ بال پوری طرح سے ٹنڈ کروائیں اور اس کے اوپر ہرا پینٹ کروائیں تو پھر میں چلو کسی حد تک مطمئن ہو جاؤں گا. تو اللہ کے بندوں سے جو محبت کی ہے مختلف زمانوں میں مختلف افراد نے یا مختلف قوموں نے, تو برے لوگوں سے نہیں. یہ جو انداز بنائے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندازا, تو یہ انداز پتھر نہیں تھے, یہ انداز اشجار نہیں تھے, نہ یہ انداز چاند ستارے تھے اور نہ یہ انداز پانی تھا سمندر تھے, بلکہ یہ انداز اللہ کے وہ بندے تھے کہ جو بہت سارے تھے, صالحین تھے, متقین تھے, جن کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی. پھر وہ محبت جب حد توازن سے حد اعتدال سے گزر گئی تو پھر وہ ان کی بندگی سے گزر کر الوہیت کے مقام تک لے گئے. یحبونہم کحب اللہ, انہوں نے ان سے ایسی محبت کی کہ جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے. جس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے قوم نوح کی. تو اس لیے اصحاب کہف نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہماری قبریں ان حوثکاروں سے چھپا ہے, ورنہ اصحاب کہف کی قبریں اگر مل جائیں ان کو تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. ساری دنیا کے جو بین الاقوامی یتیم ہیں لمبی لمبی زلفوں والے, اور یہ بس وہ تو پھر میرا لگ جائے گا, ایک طوفان آ جائے گا. کوئی کہے گا خواب میں نے دیکھا ہے انہوں نے مجھے بلایا, دوسرے کہے گا میں نے 3 خواب دیکھے انہوں نے مجھے بلایا. یہ تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہماری قبریں ان پر واضح نہ ہوں اور تو ہمیں ان کے شر سے بچا لے, بس اپنی رحمت میں لے لے اور ان حوثکاروں کے شر سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت میں محتاط رہنا, مجھ سے محبت میں محتاط رہنا. لا تطرونی, مجھے اس طرح میں چاہنا
جس طرح عیسائیوں نے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چاہا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے چاہا، تم مجھے اس طرح نہ چاہنا، انی عبد اللہ و رسول، میں پہلے اللہ کا بندہ ہوں پھر اس کا رسول ہوں. تو عبدیت پہلے، رسالت بعد میں. کلمہ شہادت میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد یہ بات یاد رکھنا کہ الوہیت کے اقرار و اظہار میں ہم نفی پہلے کرتے ہیں، اس بات بعد میں. نفی پہلے کرتے ہیں، لا پہلے آتا ہے، الا بعد میں آتا ہے. تو اسی طرح رسالت کے اقرار و اظہار میں بھی عبدیت پہلے، رسالت بعد میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں بھی عبدیت پہلے، رسالت کا اظہار 40 سال بعد میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ عبدیت کا اظہار شروع ہو گیا. سیدہ آمنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، عبدیت کا اظہار ہے. وہ بے شک پاکیزہ. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں آلودگی ہوتی ہے، جس میں انسان کو کچھ تھوڑی سی کبیزگی محسوس ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت مست کر دینے والی خوشبوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا. اور وہ خوشبو ایسی تھی کہ جس کو دنیا کی کسی خوشبو سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. میں اسے کستوری کہوں، میں اسے عنبر کہوں، میں اسے زعفران کہوں، میں اسے گلاب سے تشبیہ دوں، نہیں ہو سکتا. وہ ایک منفرد خوشبو تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے میرے آنگن میں، میرے گھر کی چار دیواری میں پھیل گئی، جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتی، نہ میں کوئی تشبیہ دے سکتی، بس وہ خوشبو تھی. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی، حالانکہ کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا نہیں کہ جس کے پسینے سے لوگ نفرت نہ کرتے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہمیشہ ہی خوشبو آتی رہی. تو اس میں تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ بچپن سے گزرے، آپ لڑکپن سے گزرے، آپ جوانی سے گزرے، پھر آپ قبولت میں آئے. تو یہ جو تمام مرحلے ہیں من الماضی الی الغائب، اس میں عبدیت کا اظہار ہوتا چلا گیا. لیکن پاکیزہ عبدیت، بے عیب عبدیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو عبد، لیکن پاکیزہ عبدیت، بے عیب عبدیت، بے داغ عبدیت، معطر عبدیت اور منفرد عبدیت. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا بشر مثلکم، تو دیکھنے میں طمہاری طرح کا انسان ہوں، اور وہ انسانی خواص کے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، وہ سب اس میں وہ باتیں تو ہیں. لیکن ایکم مثلی بھی کہا تھا کہ میں ہوں تو تم جیسا انسان دیکھنے میں تو، لیکن اللہ نے جو مقام مجھے عطا فرمایا ہے، انفرادیت کے جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے، تو اس انفرادیت میں تم میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے. وہ جو صحابہ نے روزے رکھنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلسل روزے، تو آپ نے دیکھا کہ چہرے زرد پڑ گئے ہیں، رنگتیں نقاہت جھلکنے لگی ہے. تو پوچھا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا روزے رکھتے ہیں. ہمیں روزے رکھتے ہو؟ کس نے کہا ہے تمہیں؟ ہم نے آپ کو دیکھا. اس پر میں ایوکم مثلی، تم میں سے میری انفرادیت کا مقابلہ کون کرے گا؟ حالانکہ قرآن نے کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، انسانیت میں تو میں تم جیسا ہوں، دیکھنے میں تم جیسا نظر آتا ہوں، لیکن جو خصوصیات اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، انفرادیت کے جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، تو پھر تم میرا مقابلہ نہ کرو، وہ کام کرو جس کا میں تمہیں حکم دوں. اس لیے کہ اللہ یطعمنی ویسقینی، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے پلاتا بھی رہتا ہے. باقی سب انسانوں کے کھانے پینے کا تعلق دسترخوان سے ہے، پیالے سے ہے، گلاس سے ہے، پیالے میں کھائے گا، گلاس میں پیے گا، دسترخوان سے رکھے گا. لیکن میرے طعام اور میرے شرب کا تعلق نہ دسترخوان سے ہے، نہ پیالے سے ہے، نہ گلاس سے ہے. میرا اللہ مجھے ان تمام چیزوں کے بغیر کھلاتا بھی رہتا ہے پلاتا بھی رہتا ہے. یہ انفرادیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے ہوئے ہوش میں رہنا، دیوانے نہ بننا، فرزانے رہنا. فرزانے، میری محبت میں دیوانگی نہیں چلے گی.
آنکھیں کھلی رکھنا. اور سب سے بڑھ کر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار وہی کو بنانا چاہیے. وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کو سمجھنے کے لیے رحمت عالم کو معیار بنائیے. اللہ سے محبت کرنی ہے تو معیار بنائیے رحمت عالم کو. ان تم تحبون اللہ ادھر آؤ, میں تمہیں سکھاؤں گا کہ اللہ کو کیسے چاہنا ہے. ڈائریکٹ نہ ہو جانا کہ ہم بس خود اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. پابند کر دیا تب تک اللہ کو چاہنا ہے تو ادھر آؤ, میری اتباع کرو, میری غلامی میں تمہیں اللہ سے محبت کے سلیقے معلوم ہو جائے گی, اللہ کی محبت کا راستہ معلوم ہو جائے گا. تو ہم اللہ کو کیسے چاہیں یہ رسول اللہ بتائیں گے, اور ہم رسول اللہ کو کیسے چاہیں یہ اللہ بتائے گا. اللہ بتائے گا کہ رسول سے محبت یوں کرو بذریعہ وحی, اور حضور بتائیں گے کہ اللہ سے محبت یوں کرو بذریعہ اسوہ حسنہ. وہ اپنے اسوہ حسنہ سے اللہ کی محبت کا راستہ بتائیں گے, اور اللہ وحی کی روشنی میں رسول کے مقام سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. تو یہ دو کسوٹیاں ہیں. اگر ان دو کسوٹیوں سے ہٹ کر کسی نے اللہ یا اس کے رسول کی محبت کا سفر کیا تو اس کے بھٹکنے کا امکان بہت زیادہ ہے. وہ اللہ کی محبت میں بھی انصاف نہیں کر پائے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی انصاف نہیں کر پائے گا. تو کچھ لوگ اس میں دھوکہ کھا گئے کہ جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اس مقام پر کھڑا کیا کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ کو ہم چاہتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ, یعنی بندوں کو کہا کہ یہ بھی ہمارے دستگیر ہے, بندوں سے کہا کہ یہ بھی ہمارے مشکل کشا ہیں, بندوں سے کہا کہ یہ بھی ہمارے کارساز ہیں. مجھے ایک منظر یاد ہے, کسی دیہات میں ہم دعوت تبلیغ کے سلسلے میں گئے تو اتفاق سے وہاں ایک پیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے, جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں گھروں میں. تو ان کے آگے بہت ساری عورتیں مرد بیٹھے تھے. اتفاق سے ہمارا کمرہ بھی ساتھ تھا, بیچ میں دروازہ کھلا ہے تو آوازیں آ رہی ہیں. اب اس کو اپنی وہ جو مریض خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہیں, سائیں میں فلاں دن تمہیں پکاریا تو نہ لے کے بھائی پیر صاحب فلانے آ میری مدد کر, تھی آئے کوئی نہ, میری تکلیف دور نہیں ہوئی. پیر صاحب فوراً کہہ رہے اور دوسری اس سے مصروف تھا نا, میں وہ فلاں جگہ سے میرے ایک مریض نے میں نے پکاریا سی, میں اٹھ گیا ہوا ایسا. تو تھوڑی دیر بعد یا تھوڑا لمحہ بعد پکار لینا سی نا. یعنی یہ نہیں کہتا اس کو کہ پگلیے تو میں نے کیوں پکاریا, تو رب کو مدد مانگنی سی نا, تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنا سی. میں تو یہ سکھا رہا تھا جب کوئی مشکل وقت آ گیا اللہ نے یاد کرے گا تو میں نے کیوں پکاریا نا. وہ کہتا نا میں اٹھنا نے میں نے پکاریا سی جی, میں چلا جدا سن گیا ہوا تھا. تو تھوڑی دیر بعد میں پکار لینا سی, میں تو سارے ہوئے آ رہے ہوئے تیری مشکل نے حل کر چھوڑ دا, میں تیرا بیڑا بھی پار کر چھوڑ دا. یحبونہم کحب اللہ, کہ وہ اللہ کے بندوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بڑا حوصلہ دیتا ہے, بہت روشنی ملتی ہے کہ اگر اونٹ کی رسی یا اونٹ کو چلانے کے لیے وہ جو ہوتا ہے نا چاروں ساتھ, وہ بھی گر جائے تو کسی بندے سے نہ کہو کہ اٹھا کے دے دے, خود اٹھا دو نا. یہ جو انسان کی عزت نفس ہے یا جو انسان کے اندر کی ایک خوبی ہے وہ ایک نازک سا آئینہ ہے. کوئی دنیا میں آئینہ اتنا نازک نہیں ہے جو انسان کا احساس خودی نازک ہے. جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روح سیاہی, اقبال کہتا ہے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روح سیاہی. اگر تیرے اندر خودی کی روح روشن ہے تو پھر تو بادشاہ ہے, اور اگر وہ نہ رہی تو پھر روح سیاہ ہے. اللہ پر اتنا اعتماد کہ ہم سارے اپنے دکھ, ساری مصیبتیں, دنیا کی زندگی کی ساری آزمائشیں, دنیا کی زندگی کے سارے مسائل, سارے پرابلم
ہم انہیں اللہ کے حضور پیش کریں، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی دستگیر نہیں، تم ہی ہمارا کارساز ہے، بندے تو سارے تیرے محتاج ہیں۔ اس معنی میں ہمارے تاریخ کے ایک نامور فرزند ہیں، مایا ناز فرزند ہیں، جو داعیے توحید و سنت ہیں، داعیے قرآن و سنت ہیں، حضرت شاہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یار لوگوں نے ان کو خوب ایکسپلائٹ کیا ہے جی، آخرت میں وہ بھی اللہ کے سامنے استغاثہ کریں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے نا کہ انہوں نے مجھے بندے کے بجائے تیرا بیٹا بنا رکھا۔ تو شاہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شاید اللہ کی عدالت میں استغاثہ کریں گے، یا اللہ یہ میرے نام پر 11 کا ایک انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا اور ساری بھینسوں کا دودھ پی جاتے تھے اور دودھ پی پی کر بھینسے بن گئے تھے، ان سے پوچھ کہ میں نے کسی جگہ بھی یہ کہا ہے کہ تم 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں 30ویں کسی تاریخ کو میرے نام سے دودھ پیا کرو، کہا ہے کبھی کسی نے؟ حضرت شاہ عبد القادر گیلانی نے یا اللہ کے کسی اور بندے نے کبھی نہیں کہا۔